بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بارہا ہمیں اس سچویشن سے واسطہ پڑتا ہے کہ جب ہم معلمین جن کا تعلق ہم نصابی سرگرمیوں سے ہوتا ہے، ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہوتی ہیں، اور ہم اپنے ڈفرینٹ اسٹوڈنٹس کو جن کی صلاحیتیں اس ہم نصابی سرگرمی کے ساتھ میچ کرتی ہیں، ہم انہیں بلاتے ہیں تاکہ مزید ان کو ریفائن کیا جا سکے یا انہیں کوئی اپرچونٹی دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے کوئی اسٹوڈنٹ اگر اسپورٹس اینڈ گیمز میں اچھا ہے تو کسی بھی ٹورنامنٹ کے لیے اسے تیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا کوئی اسٹوڈنٹ اگر اسپیچ میں اچھا ہے اور کوئی اسپیچ کمپٹیشن ہے اس کی تیاری کے لیے ہم وقت مانگتے ہیں، یا اگر ہمارا کوئی بچہ نعت تلاوت یا سنگنگ یا کوئز یا ہماری جتنی بھی کریٹیو ایکٹیویٹیز ہیں ان میں کوئی اہم کردار ادا کر سکتا ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کو مزید ریفائن کیا جائے اور ان کو اچھی تیاری کروا دی جائے اس ایونٹ کے لیے جو آنے والا ہے۔ اس صورتحال میں جب بھی کبھی ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو بزی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو جو ہمارے ساتھی معلمین ہوتے ہیں ان کی طرف سے یہ ایک آبجیکشن آتا ہے کہ جی آپ ان کا وقت ضائع کرتے ہیں۔ آج ہم اسی پہ بات کریں گے کہ جو ہم نصابی سرگرمیاں ہیں جو کہ ہمارے مقاصد تعلیم کو پورا کرنے میں انتہائی اہم کردار ادا کرتی ہیں، کیا وہ وقت کا ضیاع ہے؟ کیا ہم ان سرگرمیوں کو انجام دینے کے لیے اگر اسٹوڈنٹس کا کچھ وقت لیتے ہیں جو کہ پورے سال کے وقت کا 2 to 3% اونلی ہوتا ہے، اگر ہم اس کی ایوریج نکالیں تو 2 سے 3% وہ وقت ہے، تو کیا ہم نصابی سرگرمیوں پر لگایا گیا یہ وقت ضائع کرتے ہیں؟ میں آپ کو ہم نصابی سرگرمیوں کے حوالے سے کچھ نکات جو ہیں ان پر آج روشنی ڈالوں گی، اس کے بعد یہ فیصلہ آپ خود کیجیے گا کہ کیا ہم نصابی سرگرمیوں پر لگایا گیا وقت ضائع کرتے ہیں یا ہم اسے یوٹیلائز کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، لفظ ہم نصابی سرگرمی پہ اگر ہم غور کریں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک ایسی سرگرمیاں ہیں یہ والی جو کہ نصاب کے ساتھ مل کر، ایک طرف نصابی سرگرمیاں تو وہ ہیں جو کہ ہم قمرہ جماعت کے اندر انجام دے رہے ہیں، ہم نصابی سرگرمیاں جو ہیں وہ ہم قمرہ جماعت سے باہر تعلیمی ادارے کے اندر یا تعلیمی ادارے سے باہر انجام دے رہے ہیں۔ تو اگر ان کے ساتھ لفظ ہم نصابی سرگرمیاں لگا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پارٹنر ہیں، یہ ساتھی ہیں نصابی سرگرمیوں کی، اور ان دونوں کا پرپس یہ ہے کہ ہم کسی طرح بھی اپنے مقاصد تعلیم کے حصول میں کامیاب ہو سکیں۔ ہم نصابی سرگرمیوں میں ڈفرینٹ سرگرمیاں شامل ہیں، جیسے کہ اسپورٹس اینڈ گیمز ہیں، کچھ سماجی سرگرمیاں ہیں، کچھ کریٹیو سرگرمیاں ہیں، کچھ ہماری جو ہے وہ کلبز ہیں ان کے حوالے سے سرگرمیاں ہیں، ڈرامہ سوسائٹی کی سرگرمیاں ہو سکتی ہیں، نظریہ پاکستان کی ہو سکتی ہیں، کچھ ہمارے جو ایونٹس آتے ہیں چاہے وہ قومی ایونٹس ہوں یا وہ مذہبی ایونٹس ہوں سال بھر میں، ان کوئی سیلیبریشنز ہیں، ایگزیبیشنز ہو سکتی ہیں، کسی قسم کی ٹرپس ہو سکتے ہیں، کمپٹیشنز ہو سکتے ہیں، تو ان تمام سرگرمیوں کو ہم نصابی سرگرمیاں کہتے ہیں۔ میرے نزدیک ایک ایسا بچہ جو قمرہ جماعت میں بیٹھ کر لیکچرز اٹینڈ کرتا ہے اور بڑے ہی زبردست طریقے سے ان کی تیاری کرتا ہے اور پھر ایگزام میں اعلیٰ نمبر لے کر کامیاب ہو جاتا ہے، تو وہ اپنی مکمل پرسنالٹی کی نشو نما نہیں کر پاتا، تو اس کی جو نشو نما ہے وہ صرف ذہنی نشو نما ہو پا رہی ہے، جبکہ جو تعلیم کا پرپس ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک ہولسم پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ کریں، یعنی ہم اپنے بچے کی پرسنالٹی کے جو تمام پہلو ہیں ان کی ڈیولپمنٹ کریں۔ ایک ایسا بچہ جو کہ مختلف سرگرمیوں میں حصہ لیتا ہے، جن سرگرمیوں کا میں نے ذکر کیا، کوئی بھی اسٹوڈنٹ ایسا نہیں جو تمام سرگرمیوں میں حصہ لے سکے، کیونکہ ہر بچے کا انٹرسٹ مختلف ہوتا ہے اور اس کی جو ایبلٹیز ہیں وہ بھی مختلف ہوتی ہیں،
تو اگر ایک بچہ اپنے انٹرسٹ اور ایبلٹیز کے مطابق کچھ ہم نصابی سرگرمیوں کو بھی اپنی نصابی سرگرمیوں کے ساتھ جاری رکھتا ہے، تو ایسے بچے کے جو ایکسپیرینسز ہیں، میں پہلے بھی بات کر چکی ہوں کہ ہمارے تعلیمی عمل میں ایکسپیرینس سب سے اہم رول ادا کرتا ہے. ہمارے روزانہ کے جو تجربات ہیں وہ کتنے رچ ہیں، وہ کسی بھی اسٹوڈنٹ کی لرننگ میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. کسی بھی فرد کی زندگی میں بھی وہ بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. آؤٹ آف دا کلاس اگر ہم بات کریں تو وہ بھی بہت اہم رول ہے ہمارے تجربات کا. تو وہ بچہ جو کہ کمرہ جماعت سے باہر نکل کر اسٹیج میں جاتا ہے، یا وہ گراؤنڈ میں چلا جاتا ہے، یا وہ آؤٹ سائڈ دا کالج یا اسکول جاتا ہے اور مختلف سرگرمیوں میں حصہ لیتا ہے، یا وہ ٹریولنگ اور ٹرپ کرتا ہے، تو آپ تھنک کریں کہ اس کے جو تجربات ہیں وہ کتنے وسیع ہو جاتے ہیں. وہ کتنے نئے لوگوں سے ملتا ہے، کتنے نئے کلچر وہ سیکھتا ہے، وہ نئی زبانیں سنتا ہے، مختلف لوگوں کی خیالات سنتا ہے، وہ ہار اور جیت کا جو ہے وہ ایکسپیرینس کرتا ہے، وہ اسٹیج کے اوپر جانے کا جو پریشر ہے اس کو برداشت کرتا ہے، لوگوں کو فیس کرنا جانتا ہے، خود اعتماد ہو جاتا ہے. اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ باقی جتنے افراد ہیں ان کے نقطۂ نظر میں میرا نقطۂ نظر کہاں پر ہے. اسے اپنی جو تھاٹس ہیں ان کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سوشلائزنگ کیا چیز ہوتی ہے. اگر وہ سوشلائزیشن پہ غور کریں ہم تو بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹر ہے بچے کی ڈیولپمنٹ میں. ہمارے بہت پڑھاکو قسم کے بچے اور بڑے نمبر لینے والے جو بچے ہوتے ہیں وہ موسٹلی سوشل نہیں ہوتے، اور جب وہ زندگی میں جاتے ہیں، کسی پروفیشن میں جاتے ہیں یا عام زندگی میں ہوتے ہیں، تو وہ لوگوں سے میل جول نہیں رکھ پاتے، وہ ریلیشن شپ ڈیولپ نہیں کر سکتے. تو جو سیلف اویئرنیس اور سیلف مینجمنٹ ہے، یا سوشل اویئرنیس اور ریلیشن شپ مینجمنٹ ہے، جو کہ ایموشنل انٹیلیجنس کے بڑے اہم جو عناصر ہیں، ان تمام کو اگر ہم دیکھیں تو ہم نصابی سرگرمیاں بہت اچھی طرح سے کور کرتی ہیں. ہم نصابی سرگرمیاں ہمیں ایک ہولسم پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں. تو میری یہ ریکویسٹ ہے اپنے تمام کولیگز سے، تمام ان لوگوں سے جو کہ ٹیچنگ یا مینٹرنگ کی فیلڈ میں ہیں، کہ پلیز آپ اپنے آس پاس جو اسٹوڈنٹس ہیں، یا آپ کے اپنے بچے ہیں، یا جو آپ کے مینٹیز ہیں، یا جن لوگوں کو آپ کوچ یا ٹرین کر رہے ہیں، ان کو ہم نصابی سرگرمیوں کی جو عادت ہے وہ ڈالیں، اور ہم نصابی سرگرمیوں کے لیے ان کو انکریج کریں، تاکہ جب آپ کا بچہ ڈگری لے کر ایک ادارے سے فارغ التحصیل ہو رہا ہو تو وہ صرف ایک روبوٹ نہ ہو، وہ ایک جیتا جاگتا، آزاد، اپنا خیال، اپنے جو تصورات ہیں وہ رکھنے والا، اپنا نقطۂ نظر رکھنے والا، ایموشنلی سٹیبل اور سوشلی بہت ہارمنائزڈ پرسن ہو، جو کہ آپ کے معاشرے کو اس وقت شدید ضرورت ہے. تو ہم نصابی سرگرمیاں کیا کردار ادا کرتی ہیں، وہ ضروری ہیں یا نہیں، وہ وقت ضائع کرتی ہیں یا ہم یوٹیلائز کرتے ہیں اس پہ وقت، اس کا فیصلہ میں آپ پہ چھوڑتی ہوں. مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے کہ ہم نصابی سرگرمیوں کے حوالے سے اب آپ کیا سوچتے ہیں.